حسنہ، اس کی بہت تفصیل ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، میری ریاض تفسیر میں دیکھ لینا. بس آپ تو صرف اتنا مانگتے رہیے ہمیں بہت اچھے روزے دے، انشاءاللہ اچھی بیوی مل جائے گی، اچھا مکان مل جائے گا، اچھی روٹی مل جائے گی، اچھا پڑوسی مل جائے گا. رزق حسنہ سے ہر قسم کا رزق مراد ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی ہمیں ملے تو یہ دعا یاد کر لیجئے، پڑھیے میرے ساتھ. اللہم اجعلنا من الذین یفوزون فوزا عظیما. اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیے جو سب سے بڑی کامیابی جنہیں مل رہی ہو. یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں ہر وقت بڑی کامیابی ملے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب. سلف صالحین اپنے بچوں سے یہ جملے پڑھواتے بھی تھے اور لکھواتے بھی تھے اور اپنے گھر میں بھی تختی بنا کر لگواتے تھے. پڑھیے میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس یہ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. صبح شام ایک مرتبہ پڑھ لو، کم سے کم جو ہے اپنے پاس لکھ کے رکھ لو. انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے. اللہ تعالیٰ 3 چیزیں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو اور ہر ایک کی زبان پر وہ چیزیں آتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتی، اس کا ریٹ زیادہ ملے گا آپ کو. ایک تو کلمہ بہت پڑھو تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا کہ پتہ نہیں زندگی کی کون سی گلی میں زندگی کا آدمی کی شام ہو جائے تو ظاہر بات ہے آدمی کلمہ پڑھتا رہے گا، کلمہ پڑھتا رہے گا، کلمہ پڑھتا رہے گا تو اس کا آخری کلمہ زبان سے جو جملہ نکلے گا اور کلمے کا نکلے گا تو سدا جنت میں. دوسرا استغفار بہت کرو. تیسرا درود شریف بہت پڑھو. اپنا ٹائم باندھ لو. آپ 24 گھنٹے تو 24 گھنٹے میں ہر وقت آدمی نہیں پڑھے گا، کھائے گا بھی، سوئے گا بھی، میٹنگ بھی کرے گا، بات بھی کرے گا. بس اتنا کہ مجھے جو ہے صبح کے وقت میں کلمہ بہت پڑھنا ہے، دوپہر کے وقت میں استغفار بہت پڑھنا ہے اور رات کے وقت میں درود شریف بہت پڑھنا ہے.